السلام علیکم جی، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ انٹرنیٹ سپیڈ بڑھانے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ہمارے ہائی کورٹس میں چھٹیاں ہیں تو سردیوں میں چھٹیوں میں آخر کیا وجہ ہے؟ چلیں اس پہ گفتگو کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن کے لیے ججز جو ہے وہ 3 جنوری تک نام مان لی، اور کس ہائی کورٹ میں کتنے ججز کی، اور رچرڈ گرنیل نے تو پھر مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا حالات ہیں اس کے، اور اس نے ریکارڈ قائم کر دی ہیں۔ اور باقی ملٹری کورٹس کے حوالے سے کے فیصلوں کے حوالے سے پوری دنیا سے اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ انٹرنیٹ سپیڈ بڑھانے کی ایک جدید کو فائبر افریقہ سے منسلک کرنے کا پروگرام، 45,000 کلومیٹر طویل انٹرنیٹ کیبل پاکستان سے منسلک ہو جائے گی۔ اب پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، چلیں سچ بتا رہے ہیں، گورنمنٹ اپنے لیول پہ بات کہہ رہی ہے۔ اور انٹرنیٹ کیبل اور آئی ٹی ماہرین کا کہنا یہی ہے کہ اس کیبل کی گنجائش 180 ٹیرا بائٹس ہے فی سیکنڈ ہے، اور سوشل میڈیا سمیت انٹرنیٹ سپیڈ بڑھے گی اس سے، پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانے۔ اور یہ اقدام ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب ملک میں انٹرنیٹ کی سپیڈ بالکل تباہی اور بربادی کی طرف جا چکی ہے۔ اب واقعی اس سے کچھ ہوگا، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ کیبل تو نہیں لگ جائے گی، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندیاں ختم ہو جائیں گی، وہ تو مجھے نظر نہیں آتی ہیں۔ چلیں اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ ہائی کورٹس میں چھٹیاں، دیکھیں سردیوں میں چھٹیاں یہ ایک کانسیپٹ ہے، یعنی اس کو نیگیٹیوٹی میں نہیں لینا۔ جیسے گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، اس طرح سردیوں میں بھی چھٹیاں ہوتی ہیں فار اے سرٹن پیریڈ۔ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 24 دسمبر سے لے کر 8 جنوری تک، لاہور ہائی کورٹ میں 25 دسمبر سے لے کر 8 جنوری تک روسٹر بن گئے ہیں۔ ججز بیٹھیں گے، ارجنٹ کیسز دیکھیں گے، جو بہت امپورٹنٹ کیس ہوگا وہ کیس فکس ہوگا، اور ان کیسز پہ سماعت ہو سکے گی۔ چیف جسٹس صاحب دونوں جگہ پر، لاہور ہائی کورٹ میں بھی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ بالکل بیٹھیں گی وہاں۔ اور میں بہت کچھ ایسے معاملات دیکھ رہا ہوں، کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بیٹھیں گے، یہاں تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ کیسز فکسیشن کے حوالے سے، اور وہ اپنی مرضی، یعنی ہوتا یہ تھا کہ ججز کئی دفعہ کیسز نہیں سن رہے تھے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا ججز مارک کرتے تھے دوسرے بینچز کو، لیکن یہ ان کی پاورز کو بھی اوور ڈو کر دیتی ہیں۔ یعنی یہ ہم نے اپنی تاریخ میں کم دیکھا ہے کہ اس طرح یہ ہوتا ہو، اپنی مرضی سے جس مرضی جج کے پاس جو ان کا دل چاہے، یہ اختیارات میری سمجھ سے باہر ہیں۔ یعنی ایک ہائی کورٹ کے جج کی جو اختیارات جوڈیشل اختیارات بھیجے ہیں کہ فلاں جج کے پاس لگایا جائے، اور لیکن یہ خود اپنی مرضی سے جس مرضی جج کے پاس لگا دیں۔ یعنی یہ مارکنگ کا جب ایک دفعہ مارک ہو گئی ہے، اس کے بعد تو دوبارہ تو جج کے پاس چلی گئی، یہاں میں بڑا کلیئر ہوں، لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے۔ اور پوزیشن یہ ہے کہ آئینی کیسز بھی ہم نے سننے ہیں، اپنی مرضی کے آئینی بینچز، نہ آئینی بینچ بنائے ہیں آج تک۔ لاہور ہائی کورٹ میں اب تک آئینی بینچ کیوں نہیں بنے ہیں؟ سپریم کورٹ میں بنا دیے، لاہور ہائی کورٹ میں بنائے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئینی بینچ بنے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئینی بینچ کیوں نہیں بنتے ہیں؟ بنائے نا آئینی بینچ وہاں پر، جو بیٹھ کر سارے آئین، صرف سپریم کورٹ میں چند کیسز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، یہاں لاہور ہائی کورٹ تو بہت ضرورت ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سنگل جج کے پاس تجربہ بھی نہیں ہے آئینی چیزوں کو سننے کا، اور چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی سے جس کے پاس مرضی کیسز لگا دیتی ہیں۔ یہ بڑی حیران کن ہے میرے لیے بات اب، لیکن میں تو بات سچ کرنی اور میں وہ کرتا رہوں گا۔ ابھی تک لارجر بینچ کے سامنے بہت سی درخواستیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، وہ کیس فکس نہیں کرتی ہیں، نہ وہ ڈیسیجن کی طرف لے کر آتی ہیں۔ یہ سارا کچھ اس لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہو رہا ہے، لیکن ابھی فی الحال آپ کے سامنے جو میں نے بات رکھنی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور وہ بات بڑی مزیدار ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحبہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھیں گی، تاکہ کوئی کیسز کی مارکیس ان بٹوین کو کیس ہی ایسا نہ آ جائے نا، مارکنگ کرنی ہوتی ہے نا۔ یعنی اور آپ نے دیکھا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بھی اپنی مرضی سے مارک کرتے ہیں، اور عموماً کئی ایسے کیسز ہیں جو امپورٹنٹ کیسز ہیں، یا تو اپنے پاس لگا لیتے ہیں، یہاں چیف جسٹس صاحبہ یہ بھی اپنے پاس لگا لیتی ہیں، اور یہاں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کورٹ میں ڈیٹ ہی نہیں پڑتی ہے۔ یہ بھی ایک عجیب سا ایک نظام بنا ہوا ہے، یعنی ان معاملات کو، آئینی معاملات کو سپیڈی ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی میرے سامنے جوڈیشل کمیشن کا یہ جو 23 دسمبر کا لیٹر ہے، نامینیشن مانگی ہے ججز کو ہائی کورٹوں میں لانے کے لیے، یہ جو بڑی لمبی لمبی لسٹیں چل رہی تھی نا، یعنی وہ تو کم از کم ختم ہوئی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے لیے 12 مانگی گئی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے 4 سیٹوں کی گنجائش مانگی گئی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں 10، پشاور ہائی کورٹ کے لیے 9، اور بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے 3۔ اور یہ کہا گیا 3 جنوری تک جو ہے نا، نام جو ہے نا وہ سارے
آپ جوڈیشل کمیشن کے سامنے بھجوا دیں تاکہ ان کے اندر سے چوز کر کے جس کو جج لگانا ہے اس کو جج لگایا جائے گا۔ چلیں پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ تھوک کے حساب سے نام کہے ہیں، اب کم از کم یہ پتہ لگے گا کہ چلیں 10 ججز آنے ہیں، چلیں نامینیشن جتنی بھی ہو تو میرٹ کا حوالہ سامنے آ گیا، ڈسکشن ہو گئی، اور اس کے لیے جو میں نے تجاویز دی تھی وہ بھی تجاویز لگتا نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اس کا ایک باقاعدہ ڈائری پوری بن جائے، پورا ایک لسٹ بن جائے فار اے پرماننٹ بیسس، اور ایک کمیٹی بنے جو کمیٹی بیٹھ کر ان کی اہلیت کو باقی دیکھے اور اس کے بعد ججز کمیشن کے سامنے اس کے بعد پیش ہو، لیکن ایک انیشل پروفائلنگ ان کی ہو جائے تو یہ مناسب ہوگا۔ رچرڈ گلرین نے بڑی مصیبت ڈالی ہوئی ہے، اور ان کی جو پوسٹیں ہیں نا، جو اور انہوں نے جو ساری باتیں سامنے رکھی ہیں، تعداد جو ہے نا وہ تقریباً 54 لاکھ ہو چکی ہوئی ہے پوسٹ اور ری پوسٹ کرنے کی، اور ملا کر سب جو جتنی پوسٹیں اس نے ملائی اب تک 5 کروڑ 65 لاکھ سے زیادہ ویوز ملے ہیں، اور 12 لاکھ سے زیادہ لائکس ملے ہیں، 5,05,000 ری پوسٹ ہوئے ہیں، اور 1,30,000 ریپلائز مل چکے ہیں، اور 25 لوگوں کو پوسٹ اور ریپلائز اور مینشن کیا ہے۔ عمران خان کی 2 پوسٹیں بھی شامل ہیں اس میں۔ سب سے زیادہ پاپولر پوسٹ کو 1 کروڑ 21 لاکھ ویوز ملے ہیں۔ کون سی والی ہے؟ فری عمران خان، فری عمران خان یہ والی ملی ہیں، اور ڈیٹا سارا سامنے موجود ہے، اور جتنی ڈیٹیلیں ہیں ساری میں نے کوشش کی ہے کہ میں ساری کی ساری سامنے لگا دوں اور آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں بتا دوں۔ اب بات بڑی واضح ہے کہ حالات آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، عمران خان اس قوم کی ضرورت ہے۔ اچھا ایک میں اور بات کرنا چاہوں گا کہ حمزہ یہاں لطیف نے رچرڈ گرنیل کی اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن کے بارے میں ان سے پوچھا، تو انہوں نے اس پہ جواب دیا، ڈم کوسچن، آف کورس اٹس می، اٹس اے ویریفائڈ اکاؤنٹ۔ ویسے بھی وہ سچ ثابت ہو گیا، وائس آف امریکہ نے وہ لگا دیا سامنے، اور اس میں وہ ڈیٹیلیں ساری آ گئی۔ اور اس کے علاوہ رچرڈ گرنیل کی حد تک پاکستان تحریک انصاف کے واریئرز جتنے بھی ہیں ان کی تصویریں بھی میں نے بھی شیئر کر دی ہیں، ٹویٹ کر دی ہیں، بہت سے لوگوں نے بھی ٹویٹ کر دی ہیں کہ ابھی کیا ہے۔ یورپین یونین، برطانیہ کے بعد اب امریکہ میں ملٹری ٹرائلز پر بول پڑے ہیں۔ 85 ملزموں میں سے 25 کے فیصلے آئے ہیں، 60 کے آنا باقی ہیں۔ میرا اس پہ بہت ریزرویشن ہے، میں میرٹ کی بات کرتا ہوں، میں اس پہ نہیں، جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ان کو ان کا منطقی انجام پہ تو لے جانا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ پورے ہونا ضروری ہیں، وہ بہت ہی ضروری ہیں، وہ پورے ہوں گے تو آگے جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ اگر آپ اس طرح لے کر جائیں گے نا تو یہ ملک آگے جائے گا نا۔ خدا را جسٹس محسن اختر کیانی بھی لاپتہ افراد کے بارے بازیابی کے قائم کمیشن کے متعلق بول پڑے، جو ہے نا لاپتہ کمیشن نہ کام کرتا ہے اور نہ کرنے دیتا ہے، صرف دھوکہ دے رہا ہے، کیا فائدہ ہے؟ یعنی اس قسم کا کام جو کام ہی نہ کرے، کمیشن کو تو بند کر دینا چاہیے۔ اگر کمیشن کام کرتا تو درخواست گزار ہائی کورٹوں میں کیوں آتے؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ اگر یہ واقعی کمیشن کام کر رہا ہوتا تو معاملات ہائی کورٹ میں کیوں آتے؟ لاپتہ کے بارے میں اب ڈیٹا بہت زیادہ آ چکا ہے، پاکستان کے اندر یہ بہت حد تک تعداد بڑھ چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔